السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه علی رسوله الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک خبر ہے جو کافی دنوں سے گردش میں ہے، جس کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اخبار کے اندر ایک خبر چھپی تھی جس کے اندر اس لڑکی کا بیان ہے جس نے ارتداد کو اپنایا ہے، نعوذ باللہ، اسلام کو چھوڑ کر۔ اس نے کئی وجوہات گنائی ہے کہ میں نے اس کی وجہ سے اسلام کو چھوڑا ہے، مسلم معاشرے کو چھوڑا ہے اور کفر کو اپنایا ہے۔ اس میں کچھ وجہ ہے جو بڑی بڑی ہے، جیسا اس کا کہنا ہے کہ مسلم معاشرہ جو ہے وہ غریبوں کے اوپر دھیان نہیں دیتا۔ ان کے معاشرے میں اگر کوئی غریب ہے تو کوئی ان کو پوچھتا بھی نہیں، کوئی اگر بیوہ ہے تو کوئی ان کو پوچھتا بھی نہیں۔ میں بھی غریب لڑکی تھی، کسی نے پوچھا نہیں، کچھ نہیں۔ لیکن جو کافر ہے یہ تو آپس میں کتنا اٹھاتے ایک دوسرے کو، کتنا ایک دوسرے کی مدد کرتے، اس کا کہنا یہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو اس طرح کہنا ہے بالکل غلط بات ہے، بیوقوفی والی بات ہے کہ آپ مسلمان ہو، آپ نے اسلام کو اپنایا ہے، قبول کیا ہے، اور آپ کے اوپر اگر حالات ہے، فقیری کے اندر آپ مبتلا ہو، غریبی کے اندر آپ مبتلا ہو، تو آپ یہ کہہ کر اسلام کو چھوڑ دے کہ نہیں بس ہم نہیں اپنا سکتے، اب ہم کو جانا ہے، دوسرے دھرم کے اندر جانا ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اسلام کو اپنایا ہے، آپ نے اپنے آپ کو مسلمان مانا ہے، آپ نے ایمان لائے، تو آپ کے اوپر تو حالات آنا ہے، چاہے آپ امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے آپ طاقتور ہو، چاہے آپ کمزور ہو، حالات تو ہر کسی کے اوپر آنا ہے۔ ہر کسی کے اوپر آزمائش اور حالات الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ کہے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا، کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ بے شک ان کو آزمایا جائے گا، اور یہ شروع زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے، اور آئندہ بھی جو مسلمان ہوگا اپنے آپ کو جو کہے گا میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں اور میں میرے نبی سے محبت کرتا ہوں، تو اس کے اوپر آزمائش اور حالات کا آنا یقینی ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی یہ کہے، اور یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ آپ نے معاشرے کے اندر برائی کو دیکھی اور آپ نے ایک چھوٹی برائی چھوڑ کر بڑی برائی کو اپنا لیا، تو آپ دوسری طرف یہ بھی دیکھتے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کافی اچھائی بھی ہے۔ اگر آپ اچھائی کو دیکھتے اور اچھائی کو اگر آپ اپنا لیتے تو آپ آج ارتداد کا شکار نہیں ہوتے، کیونکہ کافی اچھے لوگ بھی آپ ان کو بھی دیکھتے۔ آپ نے صرف برے لوگوں کو دیکھا اور آپ نے سوچا کہ معاشرے کے اندر برائی ہے، اور پھر آپ نے کیا کیا؟ اور جو سب سے بڑی برائی ہے، جو کفر ہے، جس کی سزا تو ایسی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، آپ نے اس کو اپنا لیا، اور بعد میں آپ بیان بھی دے رہی ہو کہ یہ اس طرح میں نے اس لیے کیے، تو کوئی آپ کی جو بیان ہے یہ کوئی قابل قبول بیان نہیں ہے۔ ہاں، ایک معنی میں قبول کریں گے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں ہیں، یہ تمام برائیاں ہیں جو اس لڑکی نے ذکر کی ہے، لیکن اس کی وجہ سے کفر کو اپنا لینا یہ بالکل غلط بات ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے، اس کو بالکل کنڈم کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، میں نے جو شروع میں جو حدیث پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس کے اندر خرچ سب سے زیادہ کم ہو، لیکن آج ہمارے معاشرے میں بالکل آج الٹا ہی حال ہے کہ ہمارا دین کیا ہے؟ آسان ہے، الدین یسر، دین آسان ہے، لیکن آج ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج لوگ پریشان ہو چکے، آج لوگوں کے نکاح نہیں ہو رہے۔ ہماری کتنی ایسی بچیاں ہیں جو بیچاری ان کی عمریں نکل جا رہی، 25 سال، 30 سال، 35 سال، لیکن ان کے رشتے نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس نکاح کرنے کے لیے، شادی بیاہ کرنے کے لیے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ جب کسی سے بھی ہم پوچھیں گے کہ آپ کا ابھی تک نکاح کیوں نہیں ہوا، کیا وجہ ہے، تو یہ کہتے ہیں ہم غریب ہیں نا، ہمیں کون قبول کرے گا، ہمیں کون ایکسیپٹ کرے گا۔ اور آج حال یہ ہے کہ اگر مسلم معاشرے میں اگر کسی باپ کے اگر لڑکی پیدا ہو جا رہی ہے کسی گھر کے اندر، تو وہ بیچارہ باپ لڑکی کی پیدائش کے پہلے دن سے ہی بس یہ سوچ کر پیسے جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ اپنی تمام ضروریات کو قربان کر دیتا ہے۔ اس کی کوئی خواہشات نہیں رہتی، نہ ماں کی کوئی خواہشات رہتی ہے، بس یہی سوچتے ہیں کہ نہیں بس پیسہ جمع کرنا ہے اور ہماری بچی کا آگے ہم کو نکاح کرنا ہے۔ اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا تو ہماری بچی کا نکاح کیسے ہوگا؟ جبکہ ہمارا اسلام تو اتنا آسان ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، بس
لڑکا راضی ہو، لڑکی راضی ہو، ایجاب و قبول و نکاح ہو گیا. اب بعد کی جو ذمہ داری ہے، کمانا، کھلانا، جمع کرنا، پہنانا، اس کو ہر چیز جو بھی ذمہ داری ہے وہ تو ایک مرد کی ذمہ داری ہے نا. وہ مرد جس نے اس لڑکی سے نکاح کیا اس کی ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. لیکن آج ہم نے کیا بنا دیا اس دین کو کہ آج جو لڑکیاں ہیں جن کی عمر و تیاری نکاح کی، جب ان کو وقت کے اوپر جب ان کا نکاح نہیں ہو رہا ہے تو وہ بیچاری زنا کے اندر مبتلا ہو جا رہی ہے. وہ کسی دوسرے دھرم کو اپنا رہی ہے اور یہی سوچ رہی ہے کہ چلو جان دو، میرے باپ کا خرچہ ہی تو بچ جائے گا، میرے گھر والے پریشانی سے تو بچ جائیں گے. لیکن اس کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، میرے جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جو جہنم میرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، میرے ماں باپ کی عزت کا کیا ہوگا. خیر یہ تو ہم کو سوچنے کی بات ہے نا، یہ تو اس کے اوپر ہم نے کبھی توجہ دیے نہیں. بس آج تو ایسا ماحول بنا ہے کہ نکاح کرنا ہے تو کم از کم 1 سے 1.5 لاکھ روپے ہونا چاہیے. کیونکہ اگر لڑکی نکاح کر کے جائے گی تو سسرال والے بھی ہیں. بہت کم جو سسرال والے ہیں بیچارے نرم دل ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں. اور کچھ تو ایسے جو جلاد ہیں کہ اگر بیچاری لڑکی غریب گھر کی ہے تو اس کا جینا حرام ہے. تو نے کیا کی، تو نے یہ نہیں لائی، تیرے باپ نے وہ نہیں دیا، تیرے باپ نے وہ نہیں دیا. یہی سب تو چل رہا ہے نا آج ہمارے معاشرے کے اندر. تو کہاں سے اچھائی پیدا ہوگی پھر؟ ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارا دین آسان ہے، اور آج ہم نے دوسری طرف اسی دین کو اتنا مشکل بنا لیا ہے کہ نکاح جیسے اتنا پاکیزہ عمل، اتنا آسان عمل، کہ جس کو آج ہم نے اتنا مشکل بنا لیا ہے کہ آج لوگ محروم ہو چکے ہیں اس سے. وقت کے اوپر ان کا نکاح نہیں ہو رہا ہے اور وہ زنا کے اندر مبتلا ہو جا رہی ہے. یہ تمام چیزوں کا جواب کون دے گا؟ اگر نکاح طے بھی ہو گیا تو اس سے پہلے اتنی خرافات، اتنے رسومات جو بالکل جس کا تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں. ایک دن ہلدی والا دن ہوتا ہے، تو ایک دن ناچنے گانے والا دن ہوتا ہے، تو ایک دن بجانے والا دن ہوتا ہے، تو ایک دن اس کی دعوت، ایک دن اس کی دعوت، تو ایک دن بری لے کے جانا ہے، تو ایک دن یہ کرنا ہے. کیا تماشا بنا رکھے دین کا؟ ہمارے دین میں تو ایسی تمام چیزیں کوئی بھی نہیں. آج اتنا بوجھ آ گیا ہے لڑکی والوں کے اوپر، اتنا خرچے بڑھ گئے. اور دوسری طرف لڑکے والے بھی، ان کو ہی مہمان کو دیکھنا ہے کہ اگر بھائی شادی کرنا ہے تو بھی سب کو دیکھنا ہے، اگر نہیں دیکھے تو ان کے بھی ناک منہ ٹیڑھیں گے، ان کو بھی معاشرے کے ساتھ میں چلنا ہے. کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ نہیں غریب ہے، چلو خیر آرام سے ہو جائے، بس نکاح ہو جائے، لڑکا اور لڑکی ایک پاکیزہ رشتے کے اندر بندھ جائے. کوئی یہ نہیں سوچتا ہے، بلکہ ہر طرف سے آج کیا ہو گیا، نکاح کو مشکل کر دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جس کو دیکھو آج وہ زنا کے اندر پڑا ہوا ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ اللہ کے پاس. اس کا جواب ہم سے بھی ہونا ہے. ہم آزاد نہیں اس چیز سے، کیونکہ ہم بھی اسی معاشرے کے اندر رہ رہے. ہم یہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے کہ فلاں کی لڑکی نے زنا کر لی، فلاں کی لڑکی بھاگ گئی، تو اس کی پوچھ آپ سے بھی ہوگی کہ آپ بھی تو اسی معاشرے کے اندر تھے نا، آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ میرے بھائیوں بہنوں، اس چیز سے لوٹ آؤ اور نکاح کو جتنا ہو سکتا اتنا آسان کرو، خرچے کم کرو، اس کے اندر رسومات کو اور اس کے اندر جتنی بھی خرافات ہے سب کو ختم کریے. یہ مت بولیے کہ خاندان والے کیا کہیں گے، نہ یہ سوچئے کہ دوسرے کیا بولیں گے، کیا کریں گے. کوئی کچھ نہیں کہتا ہے، 4 دن سب کہتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس لیے نکاح کو آسان بنائیے، تمام خرافات رسومات سے باہر نکلے. سب ہندوانہ رسمیں ہیں، اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے تمام رسومات سے. اس لیے اس کو سمجھیے، اور جتنا زیادہ آسان بنائیں گے نکاح کو اتنا زیادہ زنا ختم ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو نکاح کو آسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام جو واقعی میں جو سچا جو ہمارا مذہب ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.